جناب سب سے پہلے ذرا بات کرتے ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے۔ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت مہنگائی کا ہے۔ آٹا چینی کی قیمتیں بہت ہی زیادہ ہے، سبزی اور دالوں نے بھی جو ہے وہ کچن کا بجٹ آؤٹ کر دیا ہے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے گزشتہ روز وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تو صرف مہنگائی پر ہی 2.5 گھنٹے تک گفتگو ہوئی، جس میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جب تک مہنگائی کنٹرول میں نہیں ہوگی چین سے نہیں بیٹھوں گا، اور عوام کی مشکلات کا مکمل احساس ہے، مہنگائی میں کمی ترجیح ہے۔ وزراء کی جانب سے بھی اس معاملے پر تشویش کا اظہار کیا گیا، اور وزراء کے مطابق حکومت کے اقدامات درست، لیکن بیوروکریسی جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہونے دیتی۔ تو دوسری جانب وفاقی وزیر فواد چودھری کا بھی کہنا ہے کہ سندھ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرے۔ ہمارے پروگرام پاور پلے میں گفتگو کے دوران فواد چودھری کا کہنا تھا کہ بیوروکریسی میں وزیر اعظم کے احکامات کو سنجیدہ نہیں لیا جا رہا۔ جنوری میں کہا گیا تھا کہ گندم کے مسائل ہوں گے، درآمد کر لیں، لیکن گندم اب درآمد کی جا رہی ہے۔ بلاول اور مریم کو دے دیں یا فضل الرحمان کو دے دیں، ڈبل ہے، ان کا قد ہے عمران خان کے برابر۔ پرائم منسٹر کو اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ کوئی پریشان ہے یا کچھ ہے، زیرو، نہ ہی کوئی اتنے بڑے پہلوان ہیں کہ یہ سمجھیں گے کہ یہ کو بلیک میل کر لیں گے۔ ابھی ان کو ہاتھ ہی نہیں لگے، نہ آپ کو جو اداروں کی عزت کا کوئی خیال ہے، نہ آپ کو پتہ ہے آرمی چیف کیا چیز ہوتا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کیا بلا ہوتی ہے، پرائم منسٹر کی عزت کیا کرتی ہے۔ عمران خان سے اگر آپ عزت کرانا چاہتے ہیں، آپ ان کی عزت کریں۔ یہ ڈائیلاگ گربان پکڑ کے نہیں آپ کرا سکتے، ان کی غلط فہمی ہے، ابھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ حکومت اگر آنے پہ آئے تو ان کے ساتھ ہوگا کیا۔ کیسز کے علاوہ ان کا کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے۔ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر تو بل آیا ہوا ہے، کیا ان کی ان پٹ ہے؟ اسمبلی کے اندر تو یہ سیٹیاں مار رہے ہوتے ہیں، اس میں نااہلی بھی شامل ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کے احکامات ہیں، ان کو وہ توجہ جس کے وہ حقدار تھے وہ نہ دینے کا بھی معاملہ ہے، اور اس میں کوارڈینیشن بھی ہے۔ سو یہ سارے ایک پیچیدہ قسم کا فریم ورک بن کے تو وہ ہمارے سامنے آیا ہے، جس کی ہمیں پولیٹیکل کاسٹ دینی پڑی۔ لیکن جو قیمتیں کنٹرول کرنا ہے وہ تو سندھ حکومت کی اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے جتنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ بھی ہماری حکومت کی ناکامی ہے کہ یہ جو شوگر مافیا کا لوگ تھے، اب تک تو ہمیں انہیں الٹا لٹکا دینا چاہیے تھا۔ بالکل، یعنی وہ لوگ جن کی وجہ سے مہنگائی جو ابھی بھی قابو میں نہیں آ رہی، ان کو واقعی ان کے کوئی سزا ان کو شفاعت سے دینی چاہیے، کیونکہ ہر طبقہ جو ہے اب وہ مہنگائی سے متاثر ہے۔ آپ کسی شخص سے بھی بات کر لیجیے اور آپ سے پوچھیں کہ جب وہ سبزی منڈی جاتا ہے یا پھل خریدنے، خیر اب پھل تو خریدنا لگژری میں تصور کیا جاتا ہے، لیکن اب سبزی تو کھانی ہے، روز کھانی ہے آپ نے۔ ایگزیکٹلی جی، اور مہنگائی کس اینڈ پہ ہے؟ ہمارے ساتھ جب ماہر اجناس موجود تھے تو ان سے ہم نے بات کی تھی لاسٹ ویک، تو ان کا بھی کہنا تھا کہ جی مہنگائی کا جو مسئلہ ہے وہ دکاندار کی حد پہ یا ریٹیل اینڈ پہ نہیں ہے، یہ مسئلہ پالیسی اینڈ پر ہے۔ یہ مسئلہ اس پیداوار کا نہیں ہے کہ جو پیداوار اس وقت چاہیے قوم کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، اور نتیجہ یہی ہے کہ ہم بطور ایگریکلچرل کنٹری ہونے کے، ایک ایگریرین اکانومی ہونے کے باوجود ہم اجناس امپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے امپورٹڈ اشیاء کی وجہ سے بھی مہنگائی ہے۔ شفاعت، ہر چیز میں مہنگائی ہے، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، سبزی مہنگی، پھل مہنگی، پولٹری مہنگی، اگر ہم بیکری آئٹمز کی بات کر لیتے ہیں وہ چیزیں مہنگی، ادویات مہنگی، ہر چیز مہنگی، پیٹرول مہنگا، اور جب پیٹرول کی قیمت کم بھی ہوتی ہے تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خاطر خواہ جو ہے وہ کمی نہیں آتی، اشیاء خورو نوش میں بھی یہ چیزیں سمہاؤ وہیں برقرار رہتی ہیں۔ تو اب عوام یہ کہتی ہے کہ بھائی ساری باتیں کر دی آپ نے، ویسے تقریباً ساری چیزیں کور کی ہیں، لیکن گاڑیاں ایگزیکٹلی جو پچھلے یہ بھی اب لگژری آئٹمز میں آگے، ہر بندہ گاڑی خریدنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ بالکل صحیح بات ہے جی، اور گاڑیاں بھی مہنگی ہوئی ہیں، جو یوٹیلیٹی بلز ہیں ان کی قیمتوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، بچوں کی اسکول فیسوں میں اضافہ، بچوں کی اسکول فیسوں میں اضافہ ہوا ہے، اور کرایوں میں اضافہ، یہ تمام چیزیں لوگوں کی جو قوت خرید ہے اس کو ڈائریکٹلی متاثر کر رہی ہیں۔ اور اکانومی کا بڑا بنیادی سا اصول ہے کہ زیادہ لوگ جب چیزیں خریدتے ہیں تو زیادہ لوگ چیزیں بیچتے ہیں، اور اسی وجہ سے اسی طرح سے اکانومی فلرش کرتی ہے، جو کہ نہیں ہو پا رہا۔ لیکن اب سے بات یہی بات ہے کہ جو جیسے پہلے چینی کے حوالے سے نوٹس لیا گیا، آٹے کے حوالے سے نوٹس لیا گیا، اب بات نوٹس سے آگے بڑھنی چاہیے، اور اب عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے کہ بھائی کون سے ایسے مافیاز ہیں جن کے خلاف نوٹس لیا گیا ہے، اور اب جو نئی قیمتوں کا ادراک ہے وہ کب سے ہوگا، نئی قیمتیں کیا ہوں گی، تاکہ عوام تھوڑا بہت سکھ کا سانس ضرور لے، کیونکہ شفاعت جو ایوریج جس ملک میں تنخواہ 22,000 لوگوں کی ہے، 22,000 ہوتی ہے آپ کی جو تنخواہ ہے، اس میں لوگ کیسے گزارا کریں گے۔ تو آئی ہوپ جلدی اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ اب ذرا آگے